ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نعتیہ ربائی لکھنا شروع کرتے ہیں ناظرین تو لکھتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن الجمیع خصالہ۔ اب 3 مصرے تو ہو چکے ناظرین، چوتھا مصرع نہیں ہو رہا تھا۔ تذبذب میں مبتلا تھے، بے چین تھے۔ ظاہر عاشق تو بے چین ہو جاتا ہے نا کہ بات مکمل کیوں نہیں ہو رہی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لیا، یعنی وہ سوئے تو کیا سوئے، بس ان کی قسمت جاگ گئی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری خواب میں ہو گئی۔ اور پوچھا کہ سعدی لکھتے کیا ہو علیہ رحمہ؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مصرے لکھ لیے، چوتھا نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ کیوں نہیں کہتے کہ صلو علیہ وآلہ، یعنی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن الجمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ یعنی یہ ربائی ناظرین اتنی مقبول بارگاہ ہوئی کہ ہر پڑھنے والا جب بھی نعتیہ کلام پڑھتا ہے تو اس ربائی کو ضرور پڑھتا ہے۔ اور پھر میں آپ کو کیوں نہ لے چلوں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ پیر و مرشد میں نے ایک نعتیہ ربائی لکھی ہے، ذرا اس کو دیکھ لیجئے۔ آپ نے دیکھا؟ فرمایا خوب لکھی ہے، لیکن سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے اس کا جواب نہیں ہے۔ انہوں نے پھر محنت کی، پھر اپنے مرشد کی بارگاہ میں آئے، پھر کچھ پیش کیا، پھر انہوں نے فرمایا کہ خوب لکھی ہے لیکن سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب نہیں۔ پھر محنت کی، پھر لکھا، پھر مرشد کی بارگاہ میں آئے، پھر پیش کیا، پھر آپ نے فرمایا کہ خوب لکھی ہے لیکن سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب نہیں۔ اب وہ تذبذب میں مبتلا ہو گئے کہ اے شیخ یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا معاملے کو سمجھنا چاہتے ہو؟ مفہوم بتا رہا ہوں ناظرین اس روایت کا۔ تو آنا کسی دن رات کے پہر میں پہنچے اپنے مرشد کی بارگاہ میں، دیکھا مرشد جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے بیٹھے ہیں، ان کے جا کے قریب ہوئے تو بس وہ مرشد کی نظر کرم ہونی تھی کہ سارے پردے اٹھے تو دیکھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجی اور اکیلے نہیں ہیں، آپ تنہا نہیں ہیں، بلکہ اس میں انبیاء کرام علیہ السلام بھی موجود ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی موجود ہیں، اولیاء کرام بھی موجود ہیں، اور وہاں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود ہیں۔ اور یہی مصرے بار بار سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن الجمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یہ ربائی ناظرین ختم ہوتی، سرکار فرماتے سعدی پھر پڑھو، سعدی پھر پڑھو، یہاں تک کہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے جاتے اور سرکار سنتے جاتے تو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ پکار اٹھے کہ بے شک میں نے تو خوب لکھا ہے لیکن سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا لاجواب ہے۔ ناظرین کرام، آج حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل، ان کے کمالات کے حوالے سے بات کریں گے اور اللہ کرے کہ ان کی بارگاہ میں ہمارا یہ ہدیہ قبول ہو جائے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایران کے عظیم شاعر، بلند پایہ ادیب اور نامور مبلغ اخلاق ہیں ناظرین۔ ان کی گراں قدر تخلیقات عالمی سطح پر علم و ادب کا شاہکار قرار دی جاتی ہیں۔ ہر ملک کے دانشور عزت و احترام سے ان کا نام لیتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ مشرقی دنیا کی ایسی مایہ ناز شخصیت ہیں کہ جن کی عظمتوں کا اعتراف ناظرین صرف اہل مشرق نہیں کرتے بلکہ اہل مغرب میں بھی کیا ہے، یعنی ایسی نابغہ روزگار ہستی جن پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہوگا۔ مشہور روایات کے مطابق آپ کی ولادت 606 ہجری میں ایران کے مشہور شہر شیراز میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام کے بارے میں ناظرین 2 مختلف آرائیں ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا نام مشرف الدین تھا اور دوسری روایت کے مطابق آپ کا نام مصلح الدین بتایا جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد نسلاً عرب تھے اور وہ ایک اثر و رسوخ والے شرفاء کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس خاندان کے کچھ بزرگ عرب فاتحین کے ساتھ ایران آئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ یہ لوگ اپنی علمیت، اخلاقی فضیلت اور زہد و تقوی کی خصوصیات کی بنا پر مشہور ہوئے اور عوام الناس میں انتہائی مقبول ہو گئے۔ اب بات یہ ناظرین کہ یہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں صرف ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جامعہ نظامیہ یونیورسٹی ظاہر ہے جو اس وقت مرکز اور مخزن سمجھی جاتی تھی بغداد کا، آپ ان کے ٹاپرز میں سے تھے، یعنی جو اسٹوڈنٹس تھے ان میں آپ کا مقام یہ تھا کہ آپ وہاں پر ٹاپ کیا کرتے تھے۔ آپ کا علمی مقام، آپ کی گلستان، آپ کی بوستان، آپ کا دیوان سعدی، آپ کی شاعری، یعنی جو کچھ آپ نے کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے کیا ناظرین۔ آج حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنی کم علمی کی بنیاد پہ، کم فہمی کی بنیاد پہ کسی طور سے خراج تحسین پیش کریں۔